النجم پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 اور 10۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ صدق اللہ العظیم۔ علمہ، اس کو علم سکھایا، شدید القویٰ، زبردست قوت والے نے، ذو مرہ، جو بڑا دانا اور حکیم ہے، فاستویٰ، پھر اس رسول مکرم نے اور بلندی کی طرف کا ارادہ کیا، وہوا، اور وہ، بالافق الاعلیٰ، وہ کائنات کے سب سے اونچے کنارے پر پہنچے، ثم، پھر، دنا، اور قریب، فتدلی، پھر اس سے بھی زیادہ قریب، فکانا، پس گویا کہ قاب قوسین، دو کمانوں کے فاصلے کے برابر، او ادنیٰ، یا اس سے بھی کم، فأوحى إلی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اللہ نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ آیہ کریمہ نمبر 5 سے لے کر آیہ کریمہ نمبر 18 تک، ان آیات میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کے اس حصے کا ذکر ہے جس کا تعلق سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیجئے، اس میں دو گروہ ہیں، کیونکہ ان آیات میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک سکھانے والے کا، ایک سیکھنے والے کا۔ اب اس میں دو طبقات ہیں کہ یہ دو ہستیاں کون ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ اہل سنت و جماعت، ان کا عقیدہ دوسرے طبقے والا ہے کہ اس سے دو ہستیوں سے مراد ایک اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کی ہستی ہے اور دوسری ذات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اچھا، اب اس میں اس بات کو ذہن نشین رکھ کر اب ذرا آیات پر توجہ دیں۔ وَعَلَّمَهُ، اس کو سکھایا، علم، کس چیز کا علم؟ اس قرآن کا علم۔ زبردست قوت والے نے، جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی آپ ابتدائی آیات میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ گویا اس قرآن کے اندر جتنے علوم ہیں، مخفی ہیں یا ظاہر ہیں، وہ پوشیدہ ہیں یا واضح ہو چکے ہیں، یا قیامت تک پوشیدہ رہیں گے یا قیامت تک واضح ہوں گے، وہ تمام علوم اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیے۔
اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ تبیان لکل شیء، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے۔ امام اہل سنت، امام اہل محبت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، تبیان لکل شیء۔ یہ ان نے نام رکھا ہے کتاب کا، اور اردو میں اس کا نام کیا بنے گا؟ ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اور قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، اور یہاں فرمایا علمہ، اس کو اس قرآن کا سارا علم سکھا دیا۔ ذو مرہ اور شدید القوا ذات کی مالک، جو زبردست قوت والا بھی ہے اور بڑا دانا اور حکیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جو معراج کا سفر فرمایا، اس میں نے آپ کو پہلے بتایا دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ جبریل امین کا دیدار کیا، اور حضور کی ملاقات جبریل امین سے ہوئی ہے، اللہ سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جبریل امین کس حیثیت سے رہے؟ مکہ مکرمہ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جبریل امین ایک خادم اور ایک قاصد کی حیثیت سے ساتھ رہے، اس سے زائد حیثیت نہیں تھی۔ حضور حتیم کے قریب آرام فرماتے، جبریل امین آئے، اب خادم کی حیثیت سے چھت کو سوراخ کر کے داخل ہوئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تلیوں کا بوسہ لیا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ حضور عتیم میں تشریف لائے، زم زم پیش کس نے کیا؟ جبریل امین نے۔ حضور نے وضو فرمایا، پھر شق صدر ہوا، پھر ایک سواری حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی جس کو براق کا نام دیا گیا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک کسی انسان کی نظر جا سکتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، بیت المقدس میں آئے، جہاں اللہ نے پہلے سے سارے نبیوں کو روح مع الجسد، صرف ان کی روحیں نہیں، ہر نبی اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس کی مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں موجود تھا۔ صفیں بن چکی تھی، مصلی امامت خالی تھا اور امام کا انتظار تھا۔ اب حضور سواری سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو براق کی جو لگام تھی وہ کس نے باندھی؟ جبریل امین نے۔ پھر حضور کا دست مبارک پکڑ کر انبیاء کی صفوں سے گزار کر مصلی امامت پر کون لایا؟ جبریل امین۔ اب حضور نے نماز پڑھائی، پھر تعارف ہوا انبیاء کے ساتھ، خطبات ہوئے، اور پھر سرکار آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھے۔ پہلے آسمان پر دستک کس نے دی؟ جبریل امین نے۔ دروازہ کس نے کھلوایا؟ جبریل امین نے۔ پہلے آسمان کی مخلوق اور استقبال کے لیے موجود نبی سے تعارف کس نے کروایا؟ جبریل امین نے۔
یہاں تک کہ جبرائیل اسی شان سے سدرۃ المنتہا تک گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جا کر کہا کہ اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی میں اوپر چڑھ گیا تو اللہ کے انوار و تجلیات کا جو جلال ہے اس جلال سے میں جل کر بسم ہو جاؤں گا، اور یہاں سے میں ایک بال کے برابر بھی سرک بھی نہیں سکتا۔ اور جبرائیل وہاں ٹھہر گئے اور میرے آقا وہاں سے پھر آگے لا مکان تک گئے۔ اب جو طبقہ یہ کہتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو ساری اس لیے سمجھائی کہ میں آپ کو پہلے طبقے کا عقیدہ بتاؤں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا حضور اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ میں نے جبرائیل امین سے ملاقات کرنی ہے؟ جبرائیل امین سے تو حضور کی کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ نہ تو جبرائیل امین علیل تھے، نہ جبرائیل امین پریشان تھے، نہ جبرائیل امین کسی مشکل میں تھے کہ حضور تیمارداری کے لیے یا مشکل حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا حضور سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین کی ملاقات کے لیے گئے؟ اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر، کسی بھی مکتبہ فکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز شب معراج فرض ہوئی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز جبرائیل نے فرض کی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی ہے۔ باتیں بھی جبرائیل سے ہوئی ہیں، نشستیں بھی جبرائیل امین سے ہوئی ہیں، دو ہستیوں سے مراد جبرائیل اور حضور کی ذات ہے۔ تو پھر کیا نمازیں جبرائیل نے فرض کی ہیں؟ پھر اس کا جواب کیا دو گے؟ تو جبرائیل امین نے نمازیں فرض نہیں کی، نمازیں تو رب نے فرض کی۔ ٹھیک ہے، اب پتہ کیا چلا؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات اللہ سے ہوئی اور حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اور قلب مصطفیٰ نے اس دیدار کی تصدیق کی یا تکذیب نہیں کی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ دیدار کیسا ہوا؟ روح، جسم، قلب، آنکھیں، روح، جسم، قلب، آنکھیں، چاروں چیزیں اس دیدار کے لطف سے اندوز ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قلب مصطفیٰ کو دیدار ہو رہا ہے، جسم کو پتہ نہیں، جسم کو ہو رہا ہے تو قلب کو پتہ نہیں، قلب اور جسم کو ہو رہا ہے تو آنکھوں کو پتہ نہیں، اور آنکھوں کو ہو رہا ہے تو روح کو پتہ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جب دیدار خداوندی میرے آقا کر رہے تھے تو اس وقت کیا تھا؟ قلب کو بھی خبر تھی، جسم کو بھی خبر تھی، روح کو بھی خبر تھی، آنکھوں کو بھی خبر تھی، اور یہ چاروں اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب یہ ہمارا محض عقیدہ نہیں ہے۔ اب قرآن پر توجہ دیں تو آپ کو قرآن سے یہ ساری باتیں نکلیں گی۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ کائنات کے سب سے اونچے کنارے تک پہنچے۔ کائنات کا جو سب سے اونچا کنارہ تھا حضور اس تک پہنچے، اور کائنات کا علم کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور جبرائیل سے ملاقاتیں کرنی تھی تو جبرائیل سے تو مکہ میں کئی ملاقاتیں ہوتی تھی، آئے روز ملاقاتیں ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ سرکار نے جبرائیل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور سدرۃ المنتہا پر حضور جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھنے گئے تھے، حضور نے تو زمین پر کئی مرتبہ جبرائیل امین کو اصل شکل میں دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں، ایک مرتبہ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ نے ضد کی، حضور میں بھی جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضور نے تو حضرت عائشہ کو بھی دکھایا جبرائیل اصل شکل میں زمین پر۔ یا ثابت کرو کہ حضور حضرت عائشہ کو سدرۃ المنتہا پر لے گئے جبرائیل کی اصل شکل دکھانے کے لیے۔ تو جب یہ ثابت نہیں ہے تو زمین پر جب اصل شکل سے جبرائیل کی ملاقات ممکن ہے تو پھر سدرۃ المنتہا پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ شب معراج جبرائیل کی ملاقات نہیں تھی، ملاقات رب سے تھی۔
تو وہ سب سے اونچے کنارے پر پہنچے. پھر کیا کیا؟ فاستویٰ، اور آگے جانے کا ارادہ فرمایا، اور بلندی کی طرف جانے کا ارادہ کیا. پھر کتنے بلند ہوئے؟ ثم دنا، پھر قریب ہوئے. اور قرب کا لطف کتنا پایا؟ فتدلی، پہلے قریب ہوئے پھر زیادہ قریب ہوئے. ایک ہے قرب اور ایک ہے قرب میں بھی زیادتی. تو اللہ فرما رہا ہے خود کہ وہ صرف قریب نہیں ہوئے، قریب سے بھی زیادہ قریب ہوئے. ثم دنا، پھر قریب ہوئے. فتدلی، پھر اور قریب ہوئے. تو اگر آپ عربی گرامر سمجھتے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فا معنی کیا دیتا ہے، کہ فا تعقیب کا معنی دیتا ہے. اب یہاں ثم کیا ہے؟ قریب ہوئے. فتدلی، پھر اور قریب ہوئے. اب یہ چیز میرے قریب ہے، اب یہ بالکل اس کو قریب کہا جائے گا کیونکہ یہ میری نظروں کے سامنے ہے، میری نگاہ میں ہے. اب اگر میں کہتا ہوں اور قریب تو پھر یہ اور قریب ہے. اب اس قرب کو قرب میں نہیں رکھا، اللہ نے اس قرب کی حقیقت بھی بیان کی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنے قریب ہوئے جس طرح دو کمانیں ہوتی ہیں جس میں تیر رکھ کر پھینکا جاتا ہے نا، جس میں تیر رکھ کر پھینکا جاتا ہے اس کو کمان کہا جاتا ہے. اور وہ کمان کتنی ہوتی ہے؟ یہ ایک ہاتھ جتنی، یہ ایک ہاتھ جتنی کمان ہوتی ہے جس میں تیر کو رکھ کر پھینکا جاتا ہے. اب حضور میں اور رب میں اتنا فاصلہ تھا، یہ ایک ہاتھ جتنا. اس کو ہاتھ کہتے ہیں کونی تک، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں. اب یہاں تک تھا. اب اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ او ادنا، پھر یہ کونوں کا فاصلہ بھی مٹ گیا اور آگے آگے. یہ جو دو کمانوں کا فاصلہ تھا نا، او ادنا، یہ بھی اور مٹ گیا. اور ادنا یہ دنا سے مبالغہ بیان کر رہا ہے. مبالغہ کیا ہے؟ کہ پھر کتنے قریب ہوئے کہ اس قرب کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں ہے. قریب ہوئے اور پھر اور قریب ہوئے، اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا لیکن پھر وہ بھی مٹا دیا گیا. اور پھر دو کمانوں کے فاصلے کو مٹا کر پھر آگے کتنا قرب ہوا، کہا پھر اس کے لیے کوئی بیان کا لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ رب سے کتنے قریب ہوئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اب رب نے اپنے بندہ خاص، ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ، اس کا بندہ. اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. اقبال کہتا ہے ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے اس کا بندہ، ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہے اس کا بندہ. اقبال کہتا ہے فرق سمجھنا نا، تو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ایک وہ ہے جو کوہ طور پر جا کر انتظار کرتا ہے اور یہ ہے عبد. اور عبد اس کا بندہ کون ہے کہ یہ سویا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. یہ کوہ طور پر سراپا انتظار بن کر کھڑے ہیں موسیٰ، یہ عبد ہیں، اور یہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے. اور رب کہہ رہا ہے جبرائیل لے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. تو یہ عبد اور عبدہ میں یہ فرق ہے. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ مطلق نہیں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدٍ کہ اس نے وحی کی بندے کی طرف، نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے وحی کی کس کی طرف؟ اس بندے کی طرف جس کو اس نے بلایا تھا. وہ بندہ خاص ہے، وہ سارے بندے نہیں ہیں، وہ بندہ خاص ہے جس کو اس نے بلایا تھا. کیوں؟ کہ قرآن کی سب سے افضل ترین تفسیر ہے جو قرآن بالقرآن کی جائے. اب عبد ہی یہاں پڑھ لو اور پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت پڑھو، سبحان الذی اسریٰ بے عبدہ، وہاں بھی بے عبدہ کہا گیا اور یہاں بھی عبدہ کہا گیا. تو اب دونوں عبدوں کو جوڑو تو پتہ یہ چلا جس کو جگایا تھا وہی رب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف، ما اوحا، جو اس نے چاہا، جو رب نے چاہا وہ اپنے بندہ خاص کو عطا کیا.
اور وہ کتنا عطا کیا، نہ کائنات میں نہ آج تک کوئی پیمانہ بن سکا ہے اس کو ناپا جائے، اور نہ کوئی ایسا اوزار ہیں جن سے اسے تولا جائے۔ بس رب تھا اور رب کا محبوب تھا۔ تو اس لیے یہ ملاقات حضور کی اور اللہ کی تھی، یہ ملاقات جبریل امین اور حضور کی نہیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ